زبردست طریقے سے چلا رہے ہیں. نئی چیزیں جو پہلے بھی بند ہو گئی تھی، جس طرح انہوں نے پہلے بات کی، ان کو ہم دوبارہ شروع کر رہے ہیں کیونکہ ان کی ضرورت ہے. اور سی پی ڈی کے اندر ہم کافی ہوپفلی چینجز لے کر آ بھی رہے ہیں اور لے کر آئیں گے کیونکہ اس کی بہت بہتری کی ضرورت ہے، جس پہ ان کی اور میری کافی ڈسکشن ہوتی رہتی ہے. سب سے پہلے اسٹوڈنٹس کی طرف میں آ رہا ہوں، مگر سب سے پہلے ٹیچرز کا جو رول ہے، میرے خیال سے کسی کا بھی اس ملک کے اندر وہ رول نہیں ہے جو آپ کا. یو آر دا بیک بون آف دس کنٹری. میری پوری کوشش ہے کہ اس ٹرم میں آپ کی زندگیاں جتنی آسان کر سکوں نا، کیونکہ جتنی آپ کی زندگیاں مشکل کی نہیں ہیں انہوں نے، جس کام کے لیے آپ کو ہائر کیا ہوا ہے اس کام کے علاوہ باقی سب چیزوں میں پھنسایا ہوا ہے. صحیح ٹرانسفروں کے لیے پہلے بھاگ رہے تھے، پھر کسی اور چیز کے لیے، پھر پروموشن، پھر یہ، پھر وہ، پھر این او سیز اور پتہ نہیں کیا کیا کام پھنسایا تھا. سو میری پوری کوشش ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ by the end of this term I will make your lives easier. اور آپ کو جس کام کے لیے ہم نے ہائر کیا ہے، جس کا اتنا امپورٹنٹ آپ کا جتنا رول ہے، کیونکہ جن لوگوں نے میری جگہ کے کھڑے ہونا ہے، جنہوں نے یہاں بیٹھنا ہے، جنہوں نے وہاں بیٹھنا ہے، ڈی جیز بننا ہے، سیکٹریز بننا ہے، منسٹرز بننا ہے، ان کو آپ نے تیار کرنا ہے. آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنا کرٹیکل آپ کا رول ہے. اس ملک کا فیوچر آپ کے ہاتھ میں، فیوچر آپ کے ہاتھ میں. آپ اس کو کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، آپ اس کو کس طرف ٹرن کرنا چاہتے ہیں، یہ سب آپ کے ہاتھ میں. سو میری آپ سے صرف یہ ریکویسٹ ہوگی کہ جتنا امپورٹنٹ رول آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس زندگی میں، پلیز اس کو بالکل احتیاط سے اور پوری محنت سے، آپ اپنی پوری لگن سے، مجھے پتہ کر رہے ہیں، مگر بالکل 200% فوکس کر کے، کیونکہ آپ کا اتنا کرٹیکل رول ہے اس ملک کے اندر. سو باقی آپ کی پرابلمز جو ہے وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ دیکھ کر لیں گے، جتنی ختم کر سکے میکسیمم ختم کر دوں گا انشاءاللہ. دوسری چیز، پرنسپلز. ذرا پرنسپلز کہاں بیٹھے ہوئے؟ ذرا میں تکلیف آپ سے کہوں کھڑے ہونے کے لیے میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کون سے پرنسپلز ہیں. بیٹھے پلیز. تھینک یو ویری مچ. پرنسپلز کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ جہاں پہ ہیڈ ٹیچر ٹھیک ہے، جہاں پہ پرنسپل ٹھیک ہے، وہاں وہ اسکول ٹھیک ہے. یہ پورے پنجاب میں میں نے پھر کے دیکھ لیا ہے کہ جہاں پہ پرنسپل اور ہیڈ ٹیچر ٹھیک ہے، وہاں پہ اسکول کے اندر منیمل پرابلمس. سو میں ہیڈ ٹیچرز کے لیے اب انشاءاللہ تعالیٰ ایک نیا پروگرام ہم لے کر آ رہے ہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا انفیئر ہے کسی کو ہیڈ ٹیچر بنا دینا. کیوں انفیئر ہے؟ کیونکہ 4 ٹیچرز ایک ہی تنخواہ لے رہے ہیں، ایک ہی اسکیل پہ ہیں، یا ان کی انکم بھی ایک ہے، اور پھر آپ ایک کو کہتے ہیں جی آپ ہیڈ ٹیچر بن سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے کیوں ایکسٹرا رسپانسبلٹی دے رہی ہے، مجھے اس کا کیا فائدہ ہے ایکسٹرا رسپانسبلٹی کا؟ میں نے پڑھانا بھی ہے، پھر آپ مجھے ہیڈ ٹیچر بھی کر رہے ہیں، اور پھر یہ ساری ایکسٹرا رسپانسبلٹی بھی آ رہی ہے. سو اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ میں ہیڈ ٹیچرز کے لیے کوئی نہ کوئی انسینٹیو لے کر آ، وہ چاہے فائنینشیل ہو، میرے خیال سے فائنینشیلی سب کو چاہیے ہوتا ہے، باقی انسینٹیو تو یو نو. سو انشاءاللہ تعالیٰ میں فائنینشیل انسینٹیو لے کر آؤں گا جو ہیڈ ٹیچر کو ملے، تاکہ وہ جب رسپانسبلٹی زیادہ لے رہے ہیں تو پھر ان کو پیسے بھی زیادہ ملنے چاہیے میرے خیال سے، یا ان کو کوئی نہ کوئی پرک ملنا چاہیے، کوئی نہ کوئی انسینٹیو ملنا چاہیے. سو اس پہ کام ہو رہا ہے اس وقت انشاءاللہ تعالیٰ. مجھے پتا ہے بہت زیادہ ہیڈ ٹیچرز کی ضرورت ہے، اور ہیڈ ٹیچرز ٹھیک ہوگا تو انشاءاللہ ہمارا اسکول بھی ٹھیک ہوگا. تیسری چیز، اسٹوڈنٹس. ہاتھ کھڑے کرے. سر اسٹوڈنٹس کون سے؟ سارے یہاں بیٹھے ہوئے، بس اتنے ہی لائک اسٹوڈنٹ ہے سر. باقی کدھر ہے؟ ادھر آئے، میرے رائٹ پہ سارے بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے، زبردست. بہت بہت مبارک ہو آپ کو. میں آپ سب کو ویسے مبارکباد دیتا ہوں. سب سے پہلے میں ڈی جی کار کو مبارکباد دی، آپ سب کو مبارکباد دو. آپ کی وجہ سے یہ نیچے بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے.
سے, پرنسپلس کی وجہ سے آپ سب یہاں پہ. سو سب سے پہلے congratulations. I think you've done a great job. That's why you're here. And I think آپ کی محنت رنگ لے کر آئی ہے تو آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور مجھے زیادہ فیمیل اسٹوڈنٹس نظر آ رہی ہیں, لڑکے بالکل نالائق لگ رہے ہیں مجھے میرے خیال سے. کتنی فیمیلز ذرا ہاتھ کھڑے کریں, ساری فیمیلز. لڑکے کتنے ذرا ہاتھ نیچے کریں. اللہ, 3 لڑکے ہیں 4 ہیں. نالائق ترین لڑکوں کو تو پڑھائی میں لگانا چاہیے ان کو میرے خیال سے. یہ تو میں ٹیچر سے کہوں گا, پلیز لڑکوں کو بھی اوپر اتنی محنت کریں. لڑکیاں دیکھیں یا 90%, میرے خیال سے 95% لڑکیاں ہیں. 95% ہی ہے نا, 95% لڑکیاں میرے خیال سے 5% لڑکیاں. جو ہمیں کہتا ہے کہ ہم فیمیل ایجوکیشن کو پروموٹ نہیں کرتے, میرے خیال سے یہ سب سے بڑی ایگزامپل ہے اس کی کہ ہم دیکھیں اپنی بچیوں کی کس طرح پروموٹ کریں گے. 95% جو بہترین گریڈز لے کر سب چیزیں آئی ہیں وہ یہاں پہ ہماری بیٹیاں, ہماری بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں. سو آئی تھنک اٹس گریٹ. بہت زبردست, بہت بہت مبارک آپ سب کو. میں سیکرٹری صاحب کا, سیکرٹری ٹورزم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ان کو پلیز پوری ہر جگہ پھرائیں, لاہور کی دکھائیں, جو بھی کر سکیں سر. بیئر نو ایکسپینس پلیز, کیونکہ یہ جو ہماری بیسٹ تھاٹ ہے وہ آئی ہوئی ہے. اینڈ کسی کو کوئی ایشوز آ رہے ہیں نا اگر ریزیڈنس میں یا کسی چیز پہ, تو ڈی جی صاحب کے پاس آ کے بتائیں. آپ ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں. وی ڈونٹ وانٹ یو ٹو بی انکمفرٹیبل, وی ڈونٹ وانٹ یو ٹو ہیو اینی پرابلم. سو اسٹوڈنٹس ہوں, پرنسپلس ہوں, ٹیچرس ہوں, کوئی ایشو آ رہا ہے آپ آ کے بتائیں پلیز, تاکہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ کا اسٹے جو ہے, کیونکہ مجھے پتا ہے جب زیادہ لوگ آئے تو اسٹے میں کئی دفعہ اوپر نیچے چیزیں ہو جاتی ہیں. کسی کا کوئی ایشو ہے تو پلیز آ کے بتائیں, ول سالو اٹ رائٹ اوے, فوراً پرابلم کو سالو کیا جائے گا. سو میں چاہتا ہوں کہ آپ لاہور کو انجوائے کریں, دیکھیں یہاں پہ سب چیزیں جا کے. سیکرٹری صاحب نے آپ کے سارے ارینجمنٹس کیے ہوئے ہیں. اینڈ میں اینڈ پہ آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں. مجھے پروگرام سے ذرا جانا پڑے گا, میں کچھ اوارڈس دے کے, کیونکہ پروگرام جاری رہے گا. ٹی جی صاحب یہاں پہ, سیکرٹری صاحب یہاں پہ. اینڈ آئی وانٹ ٹو میک شیور کہ آپ سب کو بہت بہت مبارک. اینڈ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور زیادہ ترقی دے اور بہترین کرے اس ملک کے لیے. جو ہمارے ٹاپ ٹیچرس ہیں, ہم نے ان کو بلایا تھا, سب کو اوارڈس دیے جا رہے ہیں. اور دیکھیں ان کی حوصلہ افزائی. جب تک آپ اچھے لوگوں کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے تب تک آپ کبھی بھی دوسروں کا کمپٹیشن نہیں پیدا کر سکیں گے کہ جی باقیوں کو بھی اس طرح محنت کرنی چاہیے جس طرح. بڑا اچھا, بڑا زبردست دن ہے آج کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم ان کو سپورٹ کریں, ان کو پروموٹ کریں اور ان کو انسینٹیوز دیں, تاکہ ایک کمپٹیشن کی فضا جب پیدا ہوتی ہے بہترین سے بہترین لوگ آپ کے سامنے آتے ہیں. بہت بہت مبارک ڈی جی قائد اور قائد. سوال میرے سوال کرنے میں کسی کو انٹرسٹ تھی, مجھے پتا سوال کرنا جی. دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جمعے کو میں نے 36 اضلاع کے ہیڈس کو بلایا. ہم بیٹھیں گے یہیں پہ قائد میں بیٹھیں گے انشاءاللہ, اور اس میں بیٹھ کے پوری ڈیلیبریشن ہوگی کہ کرنا ہے کس طرح کرنا ہے, اسٹیگر کر کے کرنا ہے. کیونکہ حالات میں سب کو بتا دوں, آپ نے دیکھا ہوگا میں نے پہلے ہمیشہ پریس کانفرنس کی, میں نے ماسک اتار دیا تھا. میں آج ماسک اتارنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں, کیونکہ حالات واقعی میں اس طرف جا رہے ہیں جس طرف ہم نے ابھی کنٹرول کر لیے, نہیں تو یہ بات میں ہمارے کنٹرول میں حالات نہیں. سر یہ بتائیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ وزیر کے زیادہ قریب ہیں وزیر اعلیٰ کے, ان سے سنتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اور سیکٹری جو آپ کے چینج ہوئے ہیں, اور یہ جو ریسنٹ سیکٹری سارا چینج ہوئے ہیں بڑے کانفیڈنٹ تھی, آپ کو بغیر ایسا ہوا, ایسا کیا مسئلہ ہے وزیر عثمان مبارک یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا بہت لکھتا ہوں آپ کو اکثر چیز کو آگے کیا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں, یہ کیبنٹ کی باتیں ہیں اور یہ کیبنٹ رکھ رہی ہے. اچھا ایسا وہ کہتے ہیں کہ ہم اسکول بننے گے, اگر وہ آپ کو سب کو میرا بڑا کلیئرلی پتا ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں, یہ
پرائیویٹ اسکول اپنی مرضی سے کوئی کھولے گا یا کچھ کر سکے گا. جو گورنمنٹ کی ریٹ ہوگی اس کو میں امپلیمنٹ کروں گا اور گورنمنٹ کی ریٹ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا, اور جو فیصلہ ہوگا وہ سب کے لیے کراس دا بورڈ انہوں نے 20% کو اضافہ کرنے کی شروع اور پیرنٹس کو کہنا شروع کر دیا. کیا ان کے کچھ وجہ آپ سے اس طرح کی آتی ہے شکایات کہ انہوں نے اضافہ کر دیا؟ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ منڈے والا پہلے فیصلہ ہوا اور اس کے بعد میں آپ کو یہ 20 کا جو فیصلہ سردار سے بتائیے مارشل لا کا جو ہم کہتے ہیں کہ یاد کیا جمہوری حکومت مارشل لا ہے لیکن خبریں تو چلتی ہیں کیا کہ مارشل لا انداز رکھنے کے سی ایم ایک مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن گئے اور اپنی طریقہ کہ اگر وزیر کے کوئی تحفظات ہیں تو وہ جواب دینے کی جائے یا انہیں آن بورڈ لے کے. مجھے یاد ہے آپ نے شاید چوہان نے کہا تھا کہ کنسرن بندے کو آن بورڈ لینا چاہیے, اس طرح سے یہ کرنا چاہیے. آپ نے اسی تناظر میں بات کی کہ مارشل لا نہیں دیکھیں اس میں کوئی نہیں, یہ انٹرنل معاملہ اور اس کو ہم انٹرنل ہی رہنے دیں گے, کیونکہ میں کبھی بھی کیبنٹ کی یا پارٹی کی بات آپ کو پتا میں نے میڈیا میں آج تک کیا, آج تک نہیں اور نہ میں کروں گا. انٹرنل معاملہ حل ہو جائے کوئی پرابلم ہے یہ جنید کا پرسنل ایشو ہے, صاحب میں ٹھیک کروں گا اس کے بعد جا کے اس میں بھی آفس دے گا. ٹھیک ہے جنید آپ میرے ساتھ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ سب جیل جا کے بیمار کیوں ہو جاتے ہیں. یہ سب سے پہلے مجھے اس کوشچن کا جواب ملنا چاہیے, اس کوئری کا جواب ملنا چاہیے کہ جب یہ لوگ جیلوں میں جاتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں, جب یہ باہر ہوتے ہیں تو ڈراتے پھر رہے ہوتے ہیں, تو بیمار ان کو جیلوں میں جا کے بیمار کس طرح ہو جاتے ہیں. ان کو اور کوئی چیز نہیں ملتی جا کے جیلوں میں سوائے بیمار ہونے کی. جو چوری کی ہے, جو ڈاکہ ڈالا ہے, اس کا حساب دینا پڑے گا. نواز شریف ٹھیک ہی کیا تھا یہاں سے, کون سا بیمار کیا تھا. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ جو نیا ایکٹ میں لے کر آ رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ اسمبلی میں جائے گا, وہ اس میں سب کمیٹی میں ہے اور اس کی آخری میٹنگ جو ہے میرے خیال سے کیبنٹ میں جانے سے پہلے نیکسٹ ویک, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھنا کہ اس میں بیٹھ کے سارے فیصلے ہوں گے. وہ بھی بیٹھیں گے, ہم بھی بیٹھیں گے, بیٹھ کے اس کے اندر سارے فیصلے ہوں گے. جب یہ 300 میں ایشو لایا کرے گا, ایک ایکٹ جو 1984 سے اس کو اپ گریڈ نہیں کیا گیا, اس کو دیکھا ہی نہیں گیا. ابھی 40 سال گزر گئے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ پچھلی حکومتوں نے اتنی آپ کی پڑھائی پہ توجہ دی کہ 1984 کا ایک ایکٹ ہے اور اس کو ابھی تک ہاتھ نہیں لگایا گیا. ہم پہلے لوگ ہیں جنہوں نے آگے ہاتھ لگایا, تبھی سب کو ذرا تکلیف ہو رہی ہے. پی ڈی ایم ایک پاکستان ڈاکو موومنٹ ہے, وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ ذاتی مفاد پہ ہے, وہ عوام